اور اسی کی برکات ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی جاتی ہے۔ بات ہو رہی تھی شہدائے کربلا کے بارے میں، ان کی آڑ لے کر وہ سارا ذمہ، اس کی ذمہ داری صحابہ کرام پر اور ان کے خاندانوں پر اور ان کے متعلقین پر ڈال دی جاتی۔ لیکن ہمارا مسلمان بھائی، چاہے وہ پبلک کا آدمی ہے، چاہے وہ افسر ہے، بیوروکریسی میں ہے یا فوج میں ہے یا حکومتی سیٹوں پر ہے، وہ بالکل چپ سادے ہوتے ہیں۔ ان کی ذات پر اگر تنقید کی جائے، گالی دی جائے تو شاید ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ پاکیزہ جماعت کو گالی بکی جائے، کسی کے کان پر جو نہیں اگتی۔ آپ کے علم میں ہے، بہت دور جانے کی بات ہے، چند سالوں کے اندر پاکستان کے اندر ایسی حالت بن چکی ہے کہ بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی اور بغیرتی کے ساتھ سڑکوں پر کھڑے ہو کر ابو بکر صدیق کو گالی بکی جاتی ہے، دیگر صحابہ اکرام کو گالیاں بکی جاتی ہیں، اور ہمارا حکمران ٹولہ ان کو بڑی حفاظت کے ساتھ ملک سے باہر بھیج دیتا ہے۔ اگر اس کے لیے کسی قسم کا کوئی قانون ہو، فوج پر تنقید ہے تو اس کے لیے قانون ہے، محمد علی جناح پر تنقید ہے اس کے لیے قانون ہے۔ صحابہ اکرام اتنے گئے گزرے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ان کی تیار کردہ جماعت اتنی گئی گزری ہے کہ اس کو جو بھی بھونکے کتا اس پر کوئی قدغن نہ ہو۔ اسی سلسلے میں ایک بات یہ شہداء کربلا کی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا کے ساتھ پیار کرنے والے تھے، حضور کے ہر خاندان کے ہر فرد کے ساتھ پیار کرنے والے تھے۔ 1500 سال گزرنے کے بعد میں اور آپ یہاں بیٹھے، ہمارے دل کے اندر سیدنا حسین کی قدر موجود ہے۔ ہم اپنے ماں باپ، خاندان، سب لوگوں سے زیادہ اونچا سمجھتے ہیں سیدنا حسین کو، ان کی جوتیوں کو بھی ہم اپنے بڑوں سے بڑا سمجھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نہیں سمجھتے ہوں گے؟ یہ ممکن ہے کہ صحابہ کرام نے متفقہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، آپ کے نواسوں کو، ان کے خاندان کو مٹا ڈالا؟ اصل بات یہ ہے، دنیا میں سب سے بڑا فتنہ یہودیت ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ سب سے بڑا کفر، سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا اسلام اور مسلمان کا دشمن صرف یہودی ہے۔ یہ جو قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے، اس میں لکھا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ غالباً یہ چھٹے پارے کے آخر میں ہے، کہاں ہے یہ آیت؟ اللہ اکبر، چھٹے پارے کے آخر میں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تم یہودیوں کو پاؤ گے، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اس کے بعد جو مشرک ہوں گے، جیسا آپ کا پڑوسی ہندو ہے، بت پرست، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، البتہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں یا عیسائی کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے قریب ہوں گے۔ ہے کافر وہ بھی، غیر مسلم وہ، لیکن مسلمان کا اتنا بڑا دشمن نہیں جتنا بڑا دشمن یہودی ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کے فیصلے مطابق مشرک دشمن ہے۔ تو یہودی جو سب سے بڑا دشمن تھا اسلام کا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس نے پھر وہ چالیں چلی ہیں کہ میں ٹائم کی قلت کی بنا پر سب تفصیلات میں جانے کی ہمت نہیں کرتا، لیکن ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر گھار کر گھر کے اندر شہید کرنے والا بھی یہی ملعون طبقہ ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح رسول پر شہید کرنے والا اسی ملعون طبقے کا ایک سکھایا ہوا فرد ہے۔
اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کر کے مدینہ طیبہ سے نکال کر کوفہ میں لے جانے والا یہی ملعون طبقہ ہے. اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ معظمہ سے گھیر گھار کر کوفہ لے جانے کا اہتمام کرنے والے وہ بدماش 60 کوفی. میرے لیے دعا کریں. میں نے اس سال ابھی حال میں ایک ارادہ کر لیا ہے اس پر کچھ لکھنے کا، لیکن آپ حضرات دعا کریں تاکہ مجھے ہمت بنے. باقی زندگی تو خدا کے پاس ہے. راضی کون ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے؟ صرف ایک اللہ راضی ہو جائے بس، اسی کی رضا میں سب کچھ ہے. 60 کوفی گھیر گھار کا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے کہ دیکھیے کوفہ تو آپ کے والد کا دارالحکومت دارالخلافہ رہا، سارے آپ کے عقیدت مند ہیں، آپ کے ساتھ پیار کرنے والے محبت کرنے والے ہیں، آپ تشریف لے جائیں. وہاں جا کر بیٹھ کر کو فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ چلنا ہے کہ نہیں چلنا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی فوج کا مقابلہ کرنے نہیں گئے تھے. چند نوجوان ہیں خاندان کے، گھریلو خواتین ہیں اور بچے ہیں. عقلمند آدمی سمجھتا ہے کہ کسی مسلح فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کوئی شخص گھر کے عورتوں بچوں کو لے کر نہیں جاتا. تو نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ایسی کوئی بات تھی. البتہ کوفہ کے قریب پہنچ کر ان کو احساس ہو گیا، مختلف ذریعوں سے اطلاعات ملی کہ یہ جو بدماش ہمیں لے جا رہے ہیں یہ تو دشمن ہیں. تو وہاں جا کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے سے انکار کر دیا. یہ جتنی باتیں بیان کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کے مطالعے میں آئی ہوں، نہ آئی ہوں تو کسی صاحب علم سے مراد وہ ہے کہ جس کا دماغ روشن ہو، تاریک نہ ہو. پوچھیں تو انشاءاللہ وہ میری بات کی تائید کرے گا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کوفہ نہیں جاتا. کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں شام جاتا ہوں. شام وہاں سے 440 میل ہے. ذہن نشین فرما لیں کہ آج کے زمانے کی طرح ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے، ٹیلیکس نہیں ہوتے تھے، فیکس نہیں ہوتے تھے، موبائل نہیں ہوتے تھے. ہفتوں کے بعد کوئی آدمی آتا جاتا تو خبریں دیتا تھا. ان 60 کوفی بدماشوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوفہ لے جانے کا مطالبہ کیا، وہ نہیں گئے. انہوں نے کہا اچھا پھر آپ کو جو ہم لوگوں نے خطوط لکھے تھے وہ خط ہمیں دے دیں. ان خطوط کے اندر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے پیار و محبت کا اظہار کیا اور وقت کی حکومت کے خلاف بغض کا اظہار کیا. وہ کئی 100 خطوط تھے، 1200-1300 خطوط تھیلے بھرے ہوئے تھے. ان کا وہ خطوط ہمیں دے دیں. ڈر یہ تھا کہ اگر حکومت کے وقت کا پتہ چل گیا تو پھر تو ہماری خیر نہیں. حسین نے فرمایا یہ میری ملکیت ہے، میں نہیں دوں گا. یہ کم و بیش 18 آدمی ہیں اور وہ 60 ہیں. ان 18 میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور 10-12 نوجوان ہیں. 60 کا اور 18 آدمی کا مقابلہ ہے. میں ایک صرف اس کا خلاصہ سنا رہا ہوں آپ حضرات کو. انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ خطوط چھیننے کی کوشش کی، انہوں نے مزاحمت کی، نتیجتاً انہوں نے مارا ان کو. وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتے تھے. انہوں نے ان کے خیموں کو آگ لگا دی تاکہ وہ خطوط بھی جل جائیں. مجھے 10 دن تک یہ ایک تماشا لگایا جاتا ہے، وہ آگ لگانے کا پس منظر یہ ہے. اور حسین شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خاندان کا چند اور نوجوان بھی، کچھ عورتیں اور بچے، اللہ پاک نے ان کو حفاظت فرمائی.
اور وہ پھر کوفہ نہیں گئے, وہ بھی شام گئے ہیں. شام کے جس حکمران کو دشمن سمجھا جاتا تھا اسی دشمن کے گھر گئے ہیں. اگر وہ دشمن ہوتا تو دشمن گھر کو جاتا ہے؟ ان خواتین کو پتہ ہوتا کہ اس دشمن نے ہمارے گھر کے نوجوانوں کو, حسین کو شہید کیا, ہم اس کے گھر جائیں. بات وہی ہے کہ ہمارے ہاں جہالت اتنی پختہ ہے, نسلاً بعد نسلاً ہماری ہر رگ کے اندر جہالت موجود ہے, خون کے ہر قطرے کے اندر جہالت موجود ہے. آپ کا میڈیا وہی خرافات بکتا ہے, آپ کے اخبارات کے اندر وہی کچھ لکھے جاتے ہیں. بے شمار مساجد کے اندر جاہل ملا خطابت کے نام پر وہی اول فل بکتا ہے. اس قوم کو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ اب آپ سوچتے ہوں گے وہ آدمی کون ہے جس کے ذمہ یہ لگایا؟ اس آدمی کو جو بدنام ترین آدمی ہے, جس کو گالی بکتے لوگ نہیں تھکتے, اس کا نام یزید ہے. اس کی خلافت تھی, اس کی حکومت تھی, اور وہ شام میں رہتا تھا, 440 میل دور. یہاں سے پشاور تقریباً 400 میل ہے. کوئی آئے گا جائے گا تب پتہ چلے گا کہ کیا ہو گیا. اس کو تو کافی عرصے کے بعد پتہ چلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. بہت پچھتایا, لیکن پچھتاوا بعد از وقت ہے. یہاں سے بچے کھوچے جتنے افراد تھے سیدنا حسین امیر یزید کے گھر چلے گئے, اور اس کے اندر جو کچھ نوجوان تھے دوسرے, ان کو باعزت باوقار طریقے سے انہوں نے مدینہ طیبہ پہنچا دیا. جب کسی مولوی کی کہیں بھی پیش نہ جائے پھر وہ یہاں آتا ہے, چھوڑو ان شیعوں کو, ان شیعوں نے خود حسین کو شہید کیا ہے اور بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں. لو بھی اس کھوڑے کے اندر میں اپنی جان پہ کھیل کر تمہیں یہ سنانے لگا ہوں. یہ بات کہنی آسان ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے, یہ بات کہنی آسان ہے, لیکن اس کو میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے. مشکل نہیں, ناممکن ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے. جن کو تاریخ کا واسطہ ہے نا, ان سے میری بات ہے. میرے بتائے ہوئے قاتل پوری دنیا میں کوئی مائی کلال غلط ثابت کرے, میں منہ مانگا انعام بھی دوں گا, اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا. شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا, حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے. یہ بڑا جملہ میں نے کہا, جتنے سید بیٹھے ہو میں ان سے معافی مانگ کے جملہ کہتا. میں نے دعویٰ کیا نا, وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو. میں نے کہا نا حسین کو کس نے شہید کیا ہے, سمجھ آئی نا؟ شیعوں نے شہید نہیں کیا, حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے. لو پھر لکھو سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں. میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن اشعث. پتہ یہ کون ہے؟ یہ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے, مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بن جائے. پتہ اس ملعون نے کیا کیا تھا؟ پھر سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں. لکھا یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داڑھی مبارک سے پکڑ کر پہلا تماچا مارا تھا. اللہ کہ یہ پہلا قاتل ہے. دوسرا قاتل ہے سنان بن انس. انس بن نخی صحابی رسول ہے, اس کا بیٹا ہے یہ سنان. یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا تھا. تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے, اس کا بیٹا ہے یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں حسین کی طرف پہلا تیر چلایا تھا. چوتھا قاتل ہے حسین بن نمیر. میں تو نام لے گیا نا, تم نے سن لیا. ذرا پتا تھا کہ اس بے ایمان نے نقصان کیا تھا. لیکن حسین بن نمیر وہ ملعون ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا ہم شکل پیغمبر, جس کا لقب تھا شبیہ رسول, شہزادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر برچھی ماری تھی. پانچواں قاتل ہے یزید ابن معاویہ.
تمہارے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے، اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو حسین کو شیعوں نے شہید کیا ہے۔ حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔